حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو زمین اور اس کی برکتیں ہیں اس سے بچو۔ زمین، اس کی جو برکتیں ہیں، اناج ہمیں یہیں سے ملتا ہے، دھاتیں ہمیں یہیں سے ملتی ہیں، جو ہماری ضرورت کی چیزیں اللہ نے زمین، ہمیں خود زمین مٹی سے پیدا کیا ہے، کہ اس کی برکتوں سے بچو۔ جب یہ جملہ صحابہ نے سنا، صحابہ آپ کی بڑی قدر کرتے تھے اور سوال کرنے سے گریز کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن کا حکم بھی تھا، پارے 7 میں ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، سوالات نہ کیا کرو۔ نبی علیہ السلام ضرورت کی چیز صحابہ کو خود بتا دیتے تھے، لیکن اتفاق سے اس دن ایک صحابی ایسے آئے ہوئے تھے جنہیں اس آیت کا حکم پتہ نہیں تھا کہ نبی سے سوال کرنا منع ہے، تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا زمین کی برکتوں سے بچو، یہی زمین کی جو برکتیں ہیں ہم تو سنتے ہیں اس میں خیر ہے، اور آپ فرما رہے ہیں اس کی برکتوں سے بچو۔ جب نبی نے صحابی کا یہ سوال سنا کہ واقعتاً زمین کی برکتیں انسان کی ضرورت ہے، اس میں خیر ہے، اور ابھی میں نے کہہ دیا کہ زمین کی برکتوں سے بچو، اب نبی علیہ السلام نے گردن جھکا دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت دیر تک آپ خاموش بیٹھے رہے، ہم سمجھ گئے کہ آپ پر وحی اترنے والی ہے، وحی کی آثار ہے۔ جب آپ پر وحی آتی تھی آپ کی پیشانی پر پسینہ آتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور وہ وحی کی کیفیت ختم ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سائل کدھر ہے جس نے مجھ سے ابھی سوال کیا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کی زبان سے ہم نے یہ سنا کہ سائل سوال کرنے والا کدھر ہے، ہم ڈر گئے، لیکن وہ سائل خود ہی نبی کے سامنے ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ سوال میں نے کیا تھا، سوال میں نے کیا تھا۔ تو نبی نے فرمایا سن، یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ ایک ہریالی ہے، سبزہ ہے، گھاس گراس، یہ ایک ہریالی ہے، اس کی چمک دمک سے دور رہ، اس سے بچ۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک ہریالی ہے، اس کی چمک دمک سے دور رہ، اس سے بچ۔ سن لے، یہ جو پانی کی نالیاں ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی نہریں ہوتی ہیں، اس کے پاس جو گھاس پھوس اگتی ہے، وہ جانور جو اسی گھاس پھوس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، یہی کھایا، یہی نہر کا پانی پی لیا، پھر پیٹ بھرنے کے لیے پھر کھایا، پھر پانی پی لیا، پھر کھایا، پھر پانی پی لیا، کہا ایسے جانور کو ہیضہ ہو جاتا ہے اور وہ اس ہیضے کی بیماری میں مر جاتا ہے۔ کہا وہ جانور جو جنگل کو چرنے جاتا ہے، جنگل میں چرتا ہے، ضرورت کا پانی پیتا ہے، جب دھوپ نکلتی ہے اس دھوپ کی روشنی میں بیٹھ کر جگالی کرتا ہے، جگالی کرنے کے بعد جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے پھر جنگل چلا جاتا ہے اور چرتا ہے، پیٹ بھرنے کے بعد دھوپ میں بیٹھ کر پھر جگالی کرتا ہے، منہ چلاتا ہے، ایسا جانور ہیضے سے مرتا نہیں ہے۔ مثال دے کے سمجھا دیا، ایک وہ جانور ہے جسے گھر کے پاس، پانی کے پاس، سبزہ ہریالی میسر ہے، بس بیٹھا ہے، کھایا پیا بیٹھا، کھایا پیا بیٹھا، نہ دھوپ نہ مشقت نہ چلنا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایک وہ جانور ہے جسے چل کے جنگل جانا پڑتا ہے، وہ چرتا ہے، دھوپ میں بیٹھ کر جگالی کرتا ہے، جو خدا کی نعمت اس نے کھائی ہے اسے ہضم کرتا ہے، ضرورت پہ پھر لیتا ہے۔ ایسے جانور کو ہیضہ نہیں ہوتا، یہ مرتا جلدی نہیں، اپنے وقت میں مرے گا۔ اس مثال کے بعد فرمایا کہ دنیا ضرورت کے بقدر لے لو ورنہ اس کی چمک دمک سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس مال کی چمک کے اندر پڑ جاؤ اور یہ مال تمہیں ہلاکت میں ڈال دے۔ کیسی پیاری مثال دے کے نبی نے سمجھایا۔